اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ سورہ الروم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 20 ایسے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ بیان چلا رہا تھا اللہ کی قدرت کا، اور یہ بتایا تھا اس سے پچھلی آیت تھی کہ وہی زندگی میں سے موت برآمد کرتا ہے اور موت میں سے زندگی۔ اب بہت دور تک اس کے آگے بہت سی آیات کے اندر کائنات میں جو اللہ کی آیات پھیلی ہوئی ہیں ان کا بیان ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کی آیات میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم چاروں طرف پھیل گئے بشر ہو کر۔ مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب میں اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ بہت مرتبہ کہ انسان کو ارتھ کے ایلیمنٹ سے پیدا کیا، زمین کے عناصر سے، زمین کے جو ایلیمنٹس ہیں ان سے انسان کی تخلیق کی۔ انسان کی باڈی اس سے بنی اور پھر اس کے اندر اس باڈی میں کوئی لیونگ تھنگ بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ یہ 3 سٹیجز ہیں، پہلے جاندار بنایا اور پھر روح پھونکی گئی۔ تو اس کی ابتدا یا پہلی سٹیج جو ہے اس کا جسم بننا، شریر بننا، یہ 3 انسان کے 3 الگ الگ حصے ہیں جن سے مل کر انسان پورا ہوتا ہے۔ ایک جسم، ایک باڈی، ایک جسم، ایک جان، جس سے لیونگ تھنگ بنتی ہیں۔ پیڑ پودے بھی لیونگ تھنگز ہوتے ہیں، جاندار نر و مادہ ہوتے ہیں، ان میں گروتھ ہوتی ہے لیکن ان میں روح نہیں ہوتی۔ روح کے بعد سے ہی جب جن انسانوں میں ہوتی ہے، کچھ سب میں نہیں، کچھ جانوروں میں ہوتی ہے، روح کے بعد حرمت شروع ہوتی ہے۔ وہاں سے قتل آتا ہے کہ اگر اسے مار دیا تو قتل ہو گیا۔ پیڑ پودوں کو آپ کاٹ لاتے ہیں، وہ قتل نہیں ہوتا۔ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہنا پڑتا کاٹنے کے لیے، ضروری لازمن کوئی پریسکرائبڈ پروسیجر نہیں ہے کہ اسے ایسے ہی کاٹیں گے۔ حرمت شروع ہوتی ہے جہاں ممانعت کے نہیں کاٹ سکتے، سوائے اس کے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، یہ حرمت شروع ہوتی ہے آگے۔ تو پہلی سٹیج، یہ 3 سٹیجز ہیں۔ تیسری سٹیج کے اندر روح آتی ہے اور اس کے بعد پھر بشر یا انسان ہوتا ہے۔ فرسٹ سٹیج جو ہے وہ جسم کی ہے، مادی جسم، میٹیریل باڈی، اور انسان کی میٹیریل باڈی کو ارتھ کے ایلیمنٹ سے بنایا۔ تراب مٹی یعنی یہ ارتھ یا زمین۔ قرآن میں دوسری جگہ کہا سورہ ہود کے اندر انشاءکم من الارض، اسی بات کو زمین سے یعنی زمینی ارتھ میٹیریل سے، زمین کے مادے سے تمہیں شروع کیا۔ تو یہ شروع کرنا ہے جب باڈی کا بننا۔ انسان کی باڈی کے اندر یہ اور ارتھ کے جو ایلیمنٹس ہیں ان میں جو 10-12 ایلیمنٹس ہیں، سب سے زیادہ جو ہیں جیسے 99% وہ یہ ہیں۔ سب سے زیادہ انسان کی باڈی میں آکسیجن ہے، پھر کاربن ہے، 65% آکسیجن ہے، پھر کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن، کیلشیم، فاسفورس، پوٹیشیم، سلفر، کلورین، سوڈیم، میگنیشیم، سلیکون، یہ سب ارتھ کے ایلیمنٹس ہیں۔ 98 ایلیمنٹس ہیں، ابھی تک 94 سمجھے جاتے تھے، لیکن اب 94 ایلیمنٹس یا 94 عناصر 118 میں سے ایسے ہیں، ابھی تک 118 عناصر یا ایلیمنٹس ڈسکور ہوئے ہیں۔ زمین پر جتنی چیزیں سب اس سے بنی ہیں، جتنی مادی چیزیں ہیں، وہ چاہے
سالڈ فارم میں ہو، چاہے لکوڈ فارم میں، چاہے گیشیس اسٹیٹ میں ہو، گیس کی شکل میں. وہ جن عناصر سے، ایلیمنٹ سے مل کے بنی ہے، جتنے اب تک معلوم ہے وہ 118 ہیں، 118. ان 118 میں سے 98 نیچر میں ملتے ہیں، باقی ملتے نہیں، فارم ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. ان کو بنایا جا سکتا ہے لیکن وہ رکتے نہیں، اسٹیبل نہیں ہوتے. تو نیچرلی اکرنگ نیچر کے اندر فطری طور پر موجود، پہلے مانا جائے، پہلے یہ معلوم تھا کہ 94 ہے لیکن پھر اور ملے ٹریسز. تو اب 98 ایلیمنٹس ہیں یا 98 عناصر ہیں جو نیچر میں ملتے ہیں. یہ سارے کے سارے 98 ایلیمنٹس انسان کی باڈی میں ہیں. یہ 10 تو وہ ہیں جن سے 99% باڈی فارم ہوئی. 99% یہ ایلیمنٹس تو یہ 10 ہیں. اس کے بعد جو باقی ہیں ان کے ٹریسز ہیں. ان ٹریسز میں سے بھی 60 کے قریب، 60 کے قریب تو ہلکے ہلکے کر کے معلوم ہوتے رہے. 60 کے قریب تو وہ ہیں کہ جو ٹریسز، یعنی بس ان کے بہت باریک ذرات یا آثار 60 کے قریب تو ان 98 میں سے ڈیٹیکٹ کر لیے گئے کہ یہ ہیں. اب تھوڑے سے جو بچے اس کے بعد تو 30 کے قریب ایلیمنٹس وہ ہیں جو ابھی ڈیٹیکٹ نہیں کیے گئے، لیکن جیسے یہ بڑھتے چلے گئے 60 ہو گئے. اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا یا سائنٹسٹ یہ مانتے ہیں کہ کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. ان کے آثار یا ٹریسز یا ذرات بھی اتنے کم ہیں کہ ہو سکتا ہے ابھی ہماری پکڑ میں نہیں آئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارے یہ عناصر ہیں جو نیچرلی اکرنگ ہے یا جو نیچر میں ہوتے ہیں، وہ سب انسان کی باڈی میں. اس لیے کہ باقی کو بھی منع نہیں کیا، اور یہ بات کو ہلکے ہلکے کر کے معلوم ہوتے رہے جو تعداد 60 تک پہنچ گئی، اور باقی کے بارے میں کہا ہو سکتے ہیں. تو تقریباً یقینی یہ بات ہے کہ جتنے بھی عناصر یہاں زمین پر ہیں وہ سب انسان کی باڈی میں. یہ ہے وہ بات جیسے اس دور کے اندر، تاکہ قرآن ہر دور کے لوگوں کی سمجھ میں آ سکے، نہ ان کے ایلیمنٹ سمجھ میں آتا ہے اور عناصر کہ جن سے مادہ ہے. تو پرانی زبان تو یہ تھی جو ہندوؤں کے ہاں ہندو اسکرپچرز میں چلی آ رہی ہے اور پرانے، کہ مٹی، پانی، آگ، ہوا، ان سے بنایا گیا ہے سب کچھ، جو کچھ بنایا گیا. اب مٹی، پانی، آگ، ہوا کے اندر میٹر بھی ہے اور انرجی بھی ہے. تو یہاں انسان کی باڈی کو بنایا، جب میٹر کہا تو اسے مٹی کہا، تاکہ اس دور کے لوگ جو سائنٹیفک ایج نہیں تھی، بات بھی صحیح کہہ دی جائے اور اس کے باوجود انہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ کیا چیز ہے یہ سمجھ میں نہ آئے. تو اس لیے اسے مٹی کہا گیا، ارتھ کہا گیا. اور ارتھ کا مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ارتھ کا مطلب یہ زمین اور اس زمین کے ایلیمنٹس. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے. اور پھر آیات کا ایک محدود یا لمیٹڈ یا سیمت ایک ترجمہ سمجھ لیں یہاں پر. ان سب یہ جتنا چلا رہا ہے اس کی جسے ہم کرتے ہیں وہ آپ کی زیادہ سمجھ آتا ہے، اس کی نشانیوں میں سے، اس کے فرام امنگ از سائنس. لیکن سائنس یا نشانیاں یہ بہت اس کا سیمت یا محدود ترجمہ ہے لفظ آیت کا. آیت وہ ہے جو انسان کے بس کی بات نہ ہو. وہ ان تمام چیزوں کو اللہ نے آیت کا نام دیا ہے. انبیاء کے لیے، نبیوں کے لیے آپ معجزہ لفظ استعمال کرتے ہیں یہاں پر اپنی زبان کے اندر. یہ عربی کا لفظ ہے معجزہ، قرآن میں نہیں آیا، قرآن نے اسے استعمال نہیں کیا. جس سے عقل عاجز آ جائے، انسان عاجز آ جائے. قرآن نے اسے آیت کہا. کائنات میں چاروں طرف اللہ کی آیات پھیلی ہوئی ہیں. تو جتنے وہ فینومینن ہیں، جتنے وہ پروسیس ہیں، جتنے وہ عمل ہیں جو کائنات کے اندر ہیں، اور وہ تمام چیزیں، جتنے وہ اصول ہیں جو اللہ نے کائنات کے اندر پرنسپلز رکھے ہیں، ان سب کو
اللہ نے اپنی آیات کہا، اور الفاظ کی شکل میں جو کلام آپ کو ملا یہ بھی اللہ کی آیات ہے۔ تو آیات وہ ہیں جو انسان کے بس کی نہ ہو، ہر آیت وہ ہے جو انسان کے بس کی نہیں ہے، جس میں انسان کا کوئی زور نہیں ہے، اسے انسان چینج نہیں کر سکتا، جو اصول اور پرنسپلز کائنات کے اندر رکھ دیے ہیں اسے انسان بدل نہیں سکتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ اس کی آیات میں سے ایک یہ ہے اب اسے کہ اس نے تمہیں میں سے، تمہاری نفس میں سے، تمہیں میں سے، تمہارے اندر سے، تمہاری جانوں میں سے، اسی نوع کا، اسی کائنڈ کا، اسی کی کائنڈ میں سے، تمہاری ہی کائنڈ میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے۔ لفظ ازواج، زوج جہاں آتا ہے وہاں بہت سی جگہوں پہ قرآن شریف میں وہاں ترجمہ کر لیتے ہیں بیویاں، بیوی یا بیویاں، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، اسپاؤس۔ اگر وہ انسانوں کے لیے آتا ہے کہیں پر یہ لفظ اسپاؤس کا مطلب مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، یہ جوڑے ہیں، اور یہ جوڑے پھر ہر چیز کے اندر ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ہم نے، جس کو پیئرز میں، جس کے اندر جوڑے نہیں ہیں، جس کے اندر جوڑے ہم نے نہیں بنائے، فرمایا۔ تو تمہیں تمہاری ہی کائنڈ میں سے، اس کی آیات میں سے یہ ہے کہ ہم نے ازواج جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ سین کاف نون یہ اس کا مادہ ہے، اور اس کے دو میننگ ہیں، ایک تو ٹھہرنا اور دوسرے میننگ شانتی اور سکون۔ یہ سکون لفظ بھی اسی سے، مسکن کہتے ہیں گھر کو، وہ بھی اسی سے۔ اور ایک ہی مادے سے دو لفظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی مادے سے یا ایک ہی روٹ سے جتنے مول دھاتوں سے جتنے الفاظ بنتے ہیں عربی میں، ان میں سب میں اس مادے کے جو ریئل میننگ ہوتے ہیں وہ سب میں کامن ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ریلیشن شپ ہوتی ہے ان سارے ورڈز کی۔ سکون وہاں ملے گا جو ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس کے معنی جب سکون بھی ہے، اور اسی مادے سے وہ لفظ بنتا ہے کہ جہاں ٹھہرتے ہیں یا گھر، تو سکون وہاں ملے گا جہاں ٹھہرا جائے گا۔ ہوٹل ٹیمپریری ٹھہرنے کی جگہ ہے، جہاں رہتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں پرماننٹ جگہ ہے۔ تو چاہے جتنے آرام ہو، فیسلٹیز ہو جو آپ کے گھروں پر نہیں ہو، آپ ایسے ہوٹلوں میں جا کے ٹھہرے، سکون گھر پر ملتا ہے گھر لوٹ کر۔ اور یہ جگہ، یہ گھر بھی ٹیمپریری ہے، ان کے مقابلے میں جو پرماننٹ جگہ ہے، تو اصل ٹھہرنے کی جگہ سکون وہاں ملے گا۔ یہاں بھی فائنل سکون، آخری سکون یہاں بھی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جگہ پرماننٹ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنا ہے، یہ دونوں اس کے اندر سینس آتے ہیں کہ تاکہ تم ان کے ساتھ رہو اور تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو ایک دوسرے سے۔ تو ان کا ایک مقصد یہ ہوا ازدواجی زندگی کا، میرٹل لائف کے جو مقصد ہے ان میں سے ایک یہ کہ زندگی میں سکون آ جائے۔ اور یہ سکون کے لیے قرآن نے ایک بات اور بھی کہی، سکون، اطمینان قلب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو کہ اللہ کو یاد رکھنے ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا۔ اور یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انسٹرکشنز یاد رہیں، اس کی ہدایات ہے۔ اللہ کو یاد رکھنا کیا ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد ایک آپ نے وہ موتی کے دانوں والی تسبیح پڑھ لی، تو یاد رہنے کا مطلب یہ یاد رہے ہر وقت کہ اس کی رضا کیا ہے، اس نے تمہیں قانون کیا دیے، اس کی پابندی رہے، یہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ تو اس کو جب یاد رکھو گے تب اطمینان قلب ہوگا۔ اسی لیے جب وہ یاد رہے گا تب ازدواجی زندگی میں، میرٹل لائف میں سکون آئے گا۔ گھر گھر میں سے سکون غائب ہو گیا میرٹل لائف میں سے۔ کسی جگہ، بعض جگہ ٹینشن ایسے ہیں جو بیئریبل ہیں، برداشت کے قابل ہیں، ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں، اور بہت بڑا حصہ دنیا میں ایسا ہے کہ جہاں پھر وہ برداشتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یا اس کے باوجود ساتھ میں رہتے ہیں تو پھر زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اسلام نے یہ قانون بنایا کہ جب سکون بالکل ختم ہو جائے تو پھر اس رشتے کو آسانی سے ختم کیا جا سکے، چاہے وہ مرد چاہے اور چاہے وہ عورت چاہے۔
اس رشتے کو ختم کیا جا سکے. یہ کانٹریکٹ ہے، اور کانٹریکٹ دونوں کی مرضی سے ختم ہو سکتا ہے. اس کانٹریکٹ میں جو شریک ہوتے ہیں ان کی جو فزیکل کیپیبلٹیز ہیں اور مینٹل ذہنی صلاحیتیں اور جسمانی صلاحیتیں دونوں کی وہ ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں ایک دوسرے سے، مردوں اور عورتوں کی. اس لیے پروسیجر الگ الگ رکھا بس الگ ہونے کا، اگر الگ ہونا چاہیں. لیکن پروسیجر یہ اختیار دونوں کو دیا کہ وہ رشتہ ختم کر سکیں، اس لیے کہ دونوں کی مرضی سے شروع ہوا تھا. جب دونوں کی مرضی سے کوئی کانٹریکٹ شروع ہوگا، کوئی معاہدہ ہوگا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر وہ ایک ہی کی مرضی سے ختم ہوگا اور ایک بالکل اس کے اندر بے اختیار ہو جائے گا، ہیلپ لیس ہو جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے. ایسی چیزیں جہاں جہاں آ گئی ہیں وہ دین کی نہیں ہیں، وہ کہیں دین کو سمجھنے میں کہیں یا تو جان بوجھ کر یا انجانے میں غلطیاں ہیں. پروسیجر الگ رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں بات آ گئی، چونکہ اس آیت کی تشریح میں نہیں ہے لیکن اس سے ریلیٹڈ بات ہے تو میں واضح کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک عورت، ایک صحابیہ آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے شوہر میں کوئی برائی نہیں پاتی کسی طرح کی، یعنی کوئی شکایت نہیں کر سکتی آپ سے میں، لیکن میں نہیں رہ سکتی ساتھ میں. مجھے ڈر یہ ہے کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں گی. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں الفاظ کا، کہ مجھے ڈر ہے میں گناہ میں پڑ جاؤں گی اگر میں ان کے ساتھ میں رہوں گی تو. اور شکایت میں کوئی نہیں کر سکتی اس کے کسی رویے کی شکایت میں نہیں کر رہی، کسی عادت کی شکایت میں نہیں کر رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دے دیا کہ اس رشتے کو ختم کر دیتے. پوچھا کہ تم فلاں انہوں نے تمہیں باغ دیا تھا، تم اسے واپس کر دو گے؟ نے کہا کہ میں تیار ہوں. ابھی یہاں سے اسے خلا کہتے ہیں کہ یہ عورت کے چوائس پر ہو رہا ہے نا، تو پھر جو دیا تھا وہ اگر واپس لینا چاہے تو واپس کر دیں. نے کہا کہ میں کر دوں گی. شوہر کو بلایا، کہا کہ ان کو ایک طلاق دے دو. تو فیصلہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ عورت اگر چاہے تو اس کو آپ برسوں لٹکا رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں، شراب پیتا ہے. بھائی پہلے یہ تحقیقات کر لی ہوتی. اچھا نہیں معلوم تھا بات کو، اب کوشش کرو، رہو، نبھاؤ، رہو. ہمارے یہاں بہت فخریہ بعض بہت بڑے جو جہاں سے شریعت کے فیصلے جن اداروں سے ہوتے ہیں، بہت بڑا وہاں سے بہت فخریہ یہ اعلان ہوا کہ برس سے ہمارے یہاں کوئی خلا نہیں ہوئی، طلاقیں بہت ہو گئی، خلا کوئی نہیں ہوئی. تو یہ حقوق ایک طرف کے ختم کیے جا رہے ہیں، یہ روکے جا رہے ہیں. کہیں غلط فہمی ہے. اس رشتے کے اندر جو ازواجی رشتہ ہوتا ہے، یہ چیزیں ایک تیسرا آدمی طے نہیں کر سکتا کہ یہ ساتھ نہیں رہ سکتے. بعض بہت چھوٹی چیزیں دوسروں کی نظر میں ہوتی ہیں، اور لیکن ان کے یہاں وہ ایسی ہوتی ہے کہ ان کا ایڈجسٹمنٹ اس میں نہیں ہوتا. مزاج ہر ایک کا الگ ہے. اسے کوئی تیسرا نہیں سمجھ سکتا کہ نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں، تمہیں رہنا پڑے گا. ایک کانٹریکٹ تھا، دونوں کی رضا سے، دونوں کے ہاں کہنے سے شروع ہوا تھا. یہ کوئی کنیا دان نہیں تھا. جب دان ہو گیا، کنیا دان کر دی تو اس کی ہو گئی. وہ تو انبریکیبل تھا. یہ تو اب گنجائش نکالی گئی ہے کہ ایک تھرڈ پرسن اس کو توڑوا دے، ورنہ طلاق کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. کرسچینٹی میں بھی نہیں تھا، عیسائیت میں بھی. اگر تم میں سے کوئی بھی اگر اس کی صرف ایسی شکل میں کہ اگر کوئی وہاں بدکاری ہے تو ایڈلٹری اگر ہے، اس کے علاوہ بدکاری کے علاوہ کسی وجہ سے کوئی کسی کو طلاق نہیں دے سکتا. سب سے زیادہ دنیا میں طلاقیں وہاں ہوتی ہیں ان کے سوسائٹی کے اندر. ان کے ہاں جو ریلیجس لا ہے جو چلا آ رہا ہے اس کے مطابق طلاق نہیں دی جا سکتی. ہندوؤں میں نہیں دی جا سکتی. بنانا پڑا انہیں کہ دی جائے گی، لیکن اس میں پھر اپنے قانون بنائے کہ وہ آسان نہیں ہے. وہاں ویسٹرن کنٹریز کے اندر کسی کو ڈیورس کرنا ہو تو پھر اس کی بہت کچھ زندگی کا اس کا ختم ہو جاتا ہے، بہت بڑا حصہ. چاہے غلطیاں کسی دوسرے کی ثابت سب نہیں کی جا پاتی ساری باتیں وہاں پر. یہاں پر بھی
8-8 10-10 سال ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی کورٹ منع کر دیتی ہے، ورنہ 8-8 10-10 سال کے اندر سیٹل ہوتے ہیں. طلاق کے کیس کے جج کہتا ہے کہ ہاں طلاق تمہاری کرا دی، اب یہ جج طے کرے گا رشتہ جڑ جانے کے بعد ہندوؤں کے یہاں. تو اسلام نے اس کی گنجائش رکھی کہ رشتہ ہاں سے شروع ہوا تھا، دونوں کی مرضی سے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی چاہے تو رشتہ ختم ہوگا، اگر عورت چاہے تب بھی ختم ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ درمیان میں کنسیلیشن کا مارجن رکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ ابھی رکو اور غور کر لو. لیکن اگر وہ انسسٹ کرے کہ تو رشتہ کہ نہیں مجھے ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر فلاں خرابیاں ہیں، یہ بتانا لازم ہو جائے، یہ بھی نہیں ہے. یہ حقوق برابر کے ہیں. تو بہرحال یہ زندگی کے اندر، میریٹل لائف میں، ازدواجی زندگی کے اندر ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس سے زندگی ایک دوسرے کے ساتھ میں ایڈجسٹمنٹ مینٹل نہیں ہو رہا ہو، کسی طریقے سے نہیں ہو رہا ہو، کوشش کے باوجود نہیں ہو رہا ہو، اور وہ دوسروں کی سمجھ میں نہ آئے، کسی جج کی یا کسی ثالث کی، کسی تھرڈ پرسن کی سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ تو کوئی بات نہیں، کرو ایڈجسٹ. تو پھر زندگی کو جہنم بنانے بہت اسلام نے اس بات کی کوشش کی ہے، اور بہت اس کے بارے میں ہدایات اور انسٹرکشنز ہیں کہ کوشش کرو آخر وقت تک کہ ہو جائے نباہ. یہ سوچنا کہ شاید یہ جو تمہیں کچھ کمیاں نظر آ رہی ہیں، تمہیں خوبیوں پر نظر ڈالو، بہت خوبیاں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود نہیں رہ سکتے تو ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ زندگی کا، اس ساتھ میں زندگی گزارنے کا، اس ازدواجی زندگی کا، اس پیئرز کے ساتھ میں رہنے کا ایک مقصد سکون تھا. تو سکون نہ رہے تو پھر زندگی کسی کام کی نہیں. ازدواجی زندگی میں گھر کے اندر اگر سکون نہیں ہو تو باہر چاہے جتنے بڑے 30 مار کھاؤ، زندگی پوری زندگی میں ہمیشہ بے چینی رہتی ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا. زندگی باہر بہت کامیاب لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی امپائر بنا لیا اور بہت کچھ حاصل کر لیا، گھر میں سکون اگر نہیں ہے تو زندگی کے اندر بے چینی رہتی ہے. اور گھر میں سکون ہو، باہر کی کتنی ہی پرابلمز ہو، اس سے انسان فیس کر لیتا ہے. تو زندگی کا، ازدواجی زندگی کا جوڑے جو بنائے تمہاری کائنڈ میں سے بنائے، اس کا ایک مقصد تھا کہ تم سکون سے رہو آپس میں، اور ایک دوسرے سے لتسکنوا الیہ، ایک دوسرے سے سکون تمہیں ملے. انسانی نسل اب ہمیں آج کے دور میں معلوم ہے، پہلے کے لوگ تو نہیں جانتے تھے کہ انسانی نسل ایسے بھی چل سکتی ہے کہ ہسبینڈ اور وائف یا کوئی بھی دو، ایک مرد عورت ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں آئے، اس کے بعد بھی انسانی نسل چل سکتی ہے. اسپرم مرد کا لیا جا سکتا ہے، اس کو فرٹیلائز کیا جا سکتا ہے، اس کا ایگ لیا جا سکتا ہے، وومن کا، ان کو فرٹیلائز کیا جا سکتا ہے لیب میں، اور اس کو پھر سروگیٹ مدرس کا چل پڑا ہے سلسلہ. ان کو پھر کسی اور عورت کو ہائر کر لیا، اس کے رحم کے اندر اور اس کے ووم کے اندر اس کو رکھ دیا گیا، اور بچہ ایک پیدا ہو گیا، ان کا بچہ ہے، ان دونوں کا. 9 مہینے تک اس نے پالا، ہاں اس کا ایک نہیں تھا، پالا اس نے 9 مہینے تک، اپنے پیٹ میں تکلیفیں اٹھائی اس نے اٹھائی، یہ آرام سے اپنے کلبز میں جاتی نہیں، سب کچھ کرتے، ان کا بچہ ہے. بہرحال یہ نسل چل سکتی تھی اور طریقوں سے بھی. اس سے اور آگے کی بات آ گئی، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ڈی این اے لے لیا جائے، اس سے بھی پھر ریپروڈکشن آگے ہو سکتا ہے. وہ خالی صرف اسپرم نہیں، یہاں سے اس کا ڈی این اے لے لیا جائے اور عورت کا ڈی این اے لے لیا جائے تو نسل آگے ریپروڈکشن ہو سکتا ہے. آگے اگلا انسان جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، اگلا بچہ پیدا ہو جائے گا. لیکن اس میں پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ میں تعلقات نہیں آئے. کہیں دنیا کے کسی حصے میں ایک مرد رہتا ہے، دنیا کے کسی حصے میں ایک عورت رہتی ہے، ان سے ایک بچہ جو ہے وہ پیدا کر لیا گیا کسی جگہ، وہ دونوں مان لیجئے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں. یہ آپس میں ساتھ کی رہنے کی زندگی، جس میں ایک دوسرے کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جس میں ایک دوسرے کے کچھ رائٹس بھی ہوتے ہیں، حقوق بھی ہوتے ہیں، جس میں آپس میں ایک اٹریکشن بھی ہوتا ہے. یہ مرد و عورت کے اندر آپس میں ایک اٹریکشن رکھا، یہ فطری پروسیس، جب یہ انسان یہ چیزیں نہیں جانتا تھا، ایک اٹریکشن تھا، اس کشش کی وجہ سے وہ ساتھ میں رہتے تھے، ملتے تھے اور
آگے نسل چلتی تھی. اب اس کے بغیر بھی ممکن ہے، لیکن اس کے بغیر بھی ممکن ہے اس زندگی کے اندر وہ جو آپس میں ایک زندگی جو جس کے اندر اس زندگی میں سکون بھی ہو، وہ سکون والا حصہ نہیں آ سکتا، وہ محبتیں نہیں آ سکتی، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں. تو یہ فرمایا وہ جعل بینکم مودۃ و رحمہ، یہ آپس میں اٹریکشن رکھ دیا ہے، آگے کی فطری پروسیس رکھ دیا کہ یہ ملیں گے ساتھ میں، نسل آگے تو چلے گی ریپروڈکشن، لیکن ان میں ایک وقتی اٹریکشن نہیں ہوگا، ایک محبت کا جذبہ آپس میں پیدا ہو جائے گا. تو یہ محبت اور رحمت، یہ دونوں باتیں، یہ لفظ رحمت بھی رحم سے عربی زبان کے اندر، اور رحم جو ہے وہ مدرس ووم کو کہتے ہیں، رحم مادر. تو وہاں بچہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، اس کے لیے ماں کچھ نہیں کر سکتی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھے اور دوائیں کھائے، ماں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہے. وہاں پر اس کی گروتھ جو کچھ ہے وہ ڈائریکٹ اللہ اسے پال رہا ہے. اب یہ تو جب بچہ باہر آ جاتا ہے ماں سے، اس وقت وہ اس کو فیڈ کرنا شروع کرتی ہے، اب اپنی انٹینشن سے، اپنے ارادے سے کھلا پلا رہی ہے. وہاں اس کو ڈائٹ کتنی چاہیے، کیسی چاہیے، کس کوالٹی کی چاہیے، یہ ماں طے نہیں کر سکتی، یہ اسے مل رہی ہے اس کوانٹٹی میں، اور جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ مل رہی ہے اسے. اس حصے کو رحم کا نام دیا ہے، جہاں یہ ہو کہ دوسروں کے کسی انٹرفیرنس، مداخلت اور مدد کے بغیر اللہ کی طرف سے چیزیں مل رہی ہوں، یہ وہ رحمت ہے. تو یہ لفظ رحم وہاں سے بنا، رحمت، کہ کوئی کسی دوسرے کا دخل نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کی طرف سے نشو و نما کا اور گروتھ کے انتظام ہو جائے. تو اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا تعلق، محبت بھی پیدا کی اور رحمت بھی پیدا کی آپس میں. تو یہ جب ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ خالی سیکسول اٹریکشن نہیں رہتا، خالی جنسی کشش نہیں ہوتی، بلکہ وہ ریلیشن شپ، ایک محبت کی ریلیشن شپ، وہ اس سے خالی جنسی کشش سے بہت اوپر ہوتی ہے. جنسی کشش بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی شروعات ہی تھی جنسی کشش سے ہوتی ہے. اس محبت کے باقی رہنے کا یہ نیچر نے انتظام رکھا، اس لیے ان کے اندر اٹریکشن رکھا اپوزٹ سیکس کے اندر، اس لیے کشش رکھی کہ اس کی ابتدا محبت کی اس یہاں سے آتی ہے ان کے اندر آپس میں. تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ نے ریپروڈکشن کا اللہ تعالیٰ کوئی اور بھی انتظام کر لیتا نسل آگے بڑھنے کا. اب ہمیں معلوم ہے کہ ہماری باڈی کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے نسل کسی اور طریقے سے بڑھ سکتی ہے اگر یہ دونوں کبھی نہ ملیں، لیکن اس نے انتظام یہ رکھا کہ ایک دوسرے کی طرف پہلے اٹریکٹ ہو، پھر ساتھ میں رہیں، ساتھ میں رہنے میں کچھ ایگریمنٹس ہو، ایگریمنٹس کے ساتھ پھر کچھ ذمہ داریاں آ جائیں گی، ذمہ داریوں کے ساتھ کچھ رائٹس آ جائیں گے، حقوق آ جائیں گے. یہ جو زندگی ساری ہے، یہ اگر ویسے گزرے جو اصول اللہ نے دیے ہیں تو پھر زندگی میں سکون رہے گا. تو یہ سکون ہونا ضروری تھا. اور پھر یہ بھی کتنی عجیب، کتنی ایسی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس میں سے ازواج جوڑے پیدا کیے تمہارے لیے، اگر سارے مرد ہو جاتے تو زندگی بے رنگ ہو جاتی زمین پر، سارے عورتیں ہو جاتی تو زندگی بے رنگ ہو جاتی. تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں سکون بھی حاصل کر سکیں، لِتَسْكُنُوا، تاکہ ایسا ہو سکے، اس لیے جوڑے بنائے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے تعلقات پیدا کیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں بھی اللہ کی آیات ہیں اگر ان لوگوں کے لیے تفکر کریں، غور و فکر کریں، سوچیں، تو پھر بہت سی چیزیں کھلیں گی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہو گئی. اللہ کی اس کے اندر آیات ہیں. اس میں انسان کا انٹرفیرنس نہیں ہے، نہ اس اٹریکشن کے اندر، اور نہ اس کو پھر محبت اور رحمت میں بدل جانے میں انسان کا دخل نہیں ہے. اور یہ اللہ کی آیات ہے، اور یہ پوری اس نے ساری لیونگ تھنگز میں رکھ دیا، انسانوں میں بھی رکھ دیا. تو جو لوگ غور و فکر کریں وہ دیکھیں کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اور اللہ کی آیات دیکھو تو جو چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، یہ بھی اللہ کی آیات میں سے کہ آسمانوں اور زمین کو اس نے تخلیق کیا. یہ ایک نظام اور ایک سسٹم ہے پورا. یہاں تو صرف آسمان اور زمین کو کائنات اور یونیورس کہتے ہیں ابھی سائنٹسٹ.
آسمانوں نہیں. آسمان اور زمین کو یونیورس کہتے ہیں جس کا ابھی اینڈ یا لمٹس ان کو نہیں ملی. یہ جو یونیورس جہاں سے جیسے بھی شروع ہوئی، جو کچھ بھی ان کی ابھی تک ہائپوتھیسس ہے یا تھیوری ہے، یا جو کچھ انہوں نے معلوم کیا، جو سمجھتے ہیں. اتنا بڑا سائنٹسٹ تھا بھی گزرا جسے کہا جاتا ہے کہ ون آف دی گریٹسٹ، اسٹیفن ہاکنگ. انتقال سے 10 دن قبل کی بات ہے، اس ایک ٹی وی پروگرام تھا، اس میں اسے پوچھا گیا، اینکر نے پوچھا کہ اس سے پہلے یہ جو کائنات جہاں سے آپ مانتے ہیں یونیورس جہاں سے شروع ہوئی ہے، بگ بینگ، اس سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس سے پہلے. تو یہ تو ابھی اس کی لمٹ کو نہیں پہنچے کہ کہاں اس کی لمٹس ہیں اور آگے پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس کی انتہا کا نہیں معلوم. وہ تو شروع میں وہاں سے ہوئی تھی، آگے کی انتہا نہیں معلوم. یہ بھی سائنس کے اصول کے خلاف ہے. آگے کی انتہا اگر نہیں معلوم تو شروع بھی معلوم نہیں ہو سکتا. شروع معلوم ہوگا تو انتہا ہو جائے گی، کہیں اینڈ ہو جائے گا. جب یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، وہ بگ بینگ جہاں سے شروع ہوئی تھی، تو پھر اینڈ بھی معلوم ہوگا. اینڈ ہو گیا. وہ جو کچھ تھا جہاں سے شروع ہوا تھا اس سے پہلے بھی کچھ ہونا چاہیے تھا. وہ کہاں سے آیا تھا جس سے شروع ہوا تھا؟ اسے وہ اوریجنالٹی کہتے ہیں. سب ایٹامک پارٹیکل، بہت چھوٹا سا، لاکھوں کروڑوں گنا چھوٹا ایک ایٹم سے بھی بس وہ تھا، وہ پھیلنا شروع ہو گیا. اس لیے کہ وہاں ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر یہ سب بھی تھا. تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ تھا بس. تو پھر اس سے کچھ پہلے کیوں نہیں شروع ہو گیا؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ شروع ہوا یہ سارا، یہ 14 ارب سال پہلے ہوا، 13.7 بلین ایئرس پہلے. تو 14.25 ارب سال پہلے. 30 ارب سال پہلے کیوں نہیں شروع ہو گیا جب یہ سب کچھ وہاں تھا؟ تو بہرحال اس کے کوئی جواب نہیں، بس تھا وہاں پر، وہاں سے سٹارٹ ہو گیا، وہاں سے سٹارٹ ہو گیا. اگر یہ شروعات تھی تو تم اینڈ بھی بتاؤ. کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیل رہی ہے. قرآن نے تو پہلے ہی کہا تھا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم نے اپنے قدرت سے بنایا اور ہم اسے وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں. وی آر ایور ایکسپینڈنگ اٹ. ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیل رہی ہے. تو یہ ہے پہلے آسمان کا نظام، جیسے یہ یونیورس کہتے ہیں. قرآن نے کہا اور سسٹمز ہے، 6 اور ہیں، 7 ہیں ٹوٹل سسٹمز، اوور لیپنگ ایک کے اوپر دوسرے. 7 سسٹمز ہیں. ابھی تو پہلے سسٹمز کے بارے میں اس کی ابتدا، اس کی شروعات ہائپوتھیسس، نظریہ خالی، آخری طور پر نہیں معلوم. اس کے اینڈ کا بھی پتہ ہی نہیں، کہہ رہے پھیل رہی ہے. تو یہ قرآن کہتا ہے کہ ایسے اور نظام ہے. ابھی تو پھر یہ جو چیزیں قرآن نے بتائی ہیں یہ سب فائنلی انسان سمجھ لے گا، جان لے گا، آخری طور پر یہ ڈسکور بھی ہو جائیں گی. ہائپوتھیسس نہیں رہے گی لیکن ایسے ہوں گی جیسے بتایا گیا کہ اس ایک نظام کے آگے پھر اور بھی ہیں. اس سسٹم کی ابتدا کیسے ہوئی سمجھ میں آ جائے گا. کہا کہ یہ سماوات اور ارض یہ پھر اللہ کی آیات میں سے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں. اسے دیکھو، غور کرو کہ وہ 6-7 یہ اس کو ملا کر سارے سسٹمز، اور اس کے اندر یہ زمین، اس کا وجود میں آنا. واختلاف السنتکم، اور پھر اس زمین کے اوپر والوانکم، اس زمین کے اوپر جتنے انسان پیدا ہوئے یا اور جتنے جاندار پیدا ہوئے اور بے جانوں میں بھی. اس کو سورہ نحل کے اندر تفصیل بے جان کے رکھی ہے کہ یہ پہاڑ چاروں طرف بکھرے ہوئے، کوئی کہیں چٹانیں کالی، کہیں کتھئی براؤن کلر کی، کہیں نیلے کلر کی، اور کہیں، یعنی اس میں بھی اللہ کی آیات ہے. قریب 2 الگ الگ رنگ کے پہاڑ کیوں ہیں؟ اب یہ جیولوجسٹ جانتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں. یہ کیسا بے رنگ ہو جاتی دنیا اگر ایک ہی رنگ ہوتا دور تک، تو وہ بے رنگ ہوتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ تو انسان کی جمالیات یا انسان کو انجوائے کرنے کے لیے کہ یہ الگ طرح کی مختلف ڈسپیرٹیز جو ہے وہ دے دی گئیں. اور پھر اس زمین کے اوپر تمہارے اندر رنگ، زبانوں کا اور رنگوں کا ایک دوسرے سے ڈفرنس، کتنے رنگ بنائے. اب یہ تو کہتے ہیں نا کہ کچھ بلیک سے، کچھ بلیک ریسز ہے، کچھ یلو ریسز ہے، کچھ ریڈ ریسز ہے، کچھ وائٹ ریسز. کہیں یہ 3 کلاسیفیکیشن ہوتے ہیں، کہیں یہ 4 ہو جاتے ہیں، کہیں ریڈ کا نام بیچ میں نہیں لیتے. یلو ریسز جیسے یہ چائنیز وغیرہ، اور بلیک ریسز کے اندر تو پھر آپ بھی بلیک میں گنے جاتے ہیں، اور افریقنس. اور وائٹ ریسز وہ جو سفید جو لوگ ہیں، گورے. پھر کہیں اس میں بیچ میں کلاسیفیکیشن وہ کچھ لوگ ریڈ کو بھی لیتے ہیں. تو اب تو یہ آپ نے 4 کر لی کلاسیفیکیشن.
ان کے کلاسیفیکیشن کے حساب سے جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ سب کالوں میں ہیں. ہر ایک کی رنگت الگ ہے ایک دوسرے سے. یہ ایک کلر نہیں دے سکتے اسے. کسی کا ایک کلر نہیں ہے. جتنے گورے ان میں سے کسی کا دو لوگوں کا کلر ایک نہیں ہے. ابھی تو یہ آپ کے یہیں پر ہمارے یہ جو اب آپ ٹی وی مانیٹرز بن گئے اس کے اندر اربوں کلر جو ہے وہ الگ الگ کر دیے گئے ہیں. بلینز آف کلرز, اربوں, جس کا یہ امتزاج آتا ہے, یہ جن کا کمبینیشن یہ آپ کو یہ پروڈیوس کرتے ہیں, آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں. اور یہ جتنے زیادہ کلرز کو الگ الگ آئیڈینٹیفائی کر لیں اتنے ہی زیادہ اچھی پکچر سامنے آتی ہے. یہ کلرز الگ الگ کائنات کے اندر سیپریٹ ملا کر بھی خوبصورتیاں بنتی ہیں. ان کلرز کو الگ الگ پھیلا دیا گیا, انسانوں میں بھی پھیلا دیا گیا. تو یہ اس کی آیات میں سے ہے کہ تمہارے رنگ الگ الگ ہیں. یہ اس کی کیٹلاگنگ ہے. اگر تمہیں سب کو ایک جیسا پیدا کرتا, ایک جیسے رنگ کے ہوتے, ایک جیسی صلاحیت کے ہوتے, ایک جیسے قد کے ہوتے, ایک جیسے فیچرز و شکل و صورت کے ہوتے, تو کوئی کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا رہا اپنے برابر کے بیٹھے ہوئے کو یہ کون ہے, اور تھوڑی دیر پہلے یہ برابر میں بیٹھا ہے سیٹ ایکسچینج کر لی تو یہ کون ہے. نہ مردوں میں کسی کا پتہ چلتا نہ عورتوں میں کسی کا پتہ چلتا. تو یہ فرمایا الگ الگ اس لیے کیا تھا کہ تمہاری کیٹلاگنگ تھی لتعارفوا, تاکہ تم آئیڈینٹیفائی کر لو سب کو الگ الگ ایک دوسرے کو. آئیڈینٹیفیکیشن ختم ہو جاتا ہے الگ الگ نہیں ہوتے تو. ان میں سے الگ ہونا ہے کہ رنگ کا الگ ہونا ہے. بہت سی اور دوسری چیزیں جو الگ ہیں. وَأَلْوَانِكُمْ, زبانیں تمہاری الگ الگ ہیں. آپ یہاں سے 25 کلومیٹرز پر جاتے ہیں لینگویج بدل جاتی ہے, ٹون بدل جاتا ہے. یہ رامپوری زبان ہے, مراد آبادی زبان ہے, اور بہت فرق ہے دونوں میں. بولنے کے لہجے میں فرق ہے زبان کے, صرف اس کے الفاظ کے میننگز الگ ہوتے, ووکیبلری صرف الگ ہوتی, صرف ووکیبلری الگ بھی, بولنے کے لہجے میں فرق ہے ہر زبان کے, ٹون میں فرق ہے, لہجے میں فرق ہے, الفاظ میں فرق ہے. ابھی کتنی دور گئے تھے 25 کلومیٹرز, اس سے اور پہلے سے فرق ہے. ان دونوں کے بیچ میں بھی فرق ہے درمیان سے جب گزرتے ہیں تو. تمہاری زبانیں الگ کر دی. پھر کچھ تو وہ ہے کہ جو اب ملتی جلتی ہوئی, اب ایریاز اور آگے چلے جو ایک دوسرے کی نہیں پہچانتے. یہ زبانیں جو ہیں یہ الگ الگ قوموں کی کیپیبلٹیز اور صفات کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. کیسا دماغ چل رہا ہے. اب انہوں نے چائنیز میں جاپنیز میں بنائی, وہ آسانی سے نہیں سیکھ سکتے لوگ اس کے اندر اتنے کمپلیکیٹڈ الفابیٹس جو انہوں نے بنائی. تو کسی ایک انسان نے کسی ایک دن میں بیٹھ کر بنائی نہیں, ایسے ہی ڈیولپ ہوئی. پہلے انسان خالی تصویریں بناتا تھا. شروع کے انسان کبھی کہا ایسا سمجھا جاتا ہے کہ تصویریں بناتا تھا, کوئی تصویر بنا دی, کیٹ کی بنا دی یا ڈاگ کی بنا دی اور ایسے ریپرزینٹ کیا, یہ ایسا مانا جاتا ہے. اسے جانے دیں ہم. لیکن یہ لینگویجز جو ہے یہ ڈیولپ ہوئی ہے, ایسا نہیں ہوا کسی ایکسپرٹ نے بیٹھ کے ایک دن بنائی ہمارے یہاں کی لینگویج یہ ہوگی. ایک دوسرے کو چیزیں جو ہے وہ طرح طرح کے سائنس بنا کر کے یہ ایسی آواز نکالے گا, یہ ایسی آواز نکالے گا, تو ہم ایسا بنا دیتے ہیں تو ایسی آواز نکالے گا. وہ لوگ ڈیولپ ہوتے گئے, سیکھتے چلے گئے. یہ ان کی نیچر کو بتاتا ہے کہ وہ کتنی باریکی مزاج میں ہے, کتنا کمپلیکیشن ان کے مزاج میں. دونوں باتیں, باریکیاں بھی ہے, کاریگری بھی ہے, کمپلیکیشن بھی ہے مزاج میں ان کے. ان قوموں کے جنہوں نے اپنے الفابیٹس ایسے بنائے ہیں. انسان کی نیچر کو پھر ان سے ایک ایک ورڈ جو الفاظ مقرر ہوئے کہ کسی چیز کے لیے اس کے لیے نام رکھ لیا, یہ لیپ ٹاپ ہے اس کے لیے نام رکھ دیا کہ یہ کیمرہ ہے, یہ انگلش میں کے اندر ہوا. تو ایسے ہی جو الفاظ رکھے گئے مختلف زبانوں میں کسی چیز کے لیے کہ اس کے کیا میننگ ہے, اس میں ایک ایک لینگویج کے اندر کہیں ایک چیز کے لیے, عربی زبان کے اندر کسی ایک چیز کے لیے 20 الگ ورڈز ہیں, 25 ڈیفرنٹ ورڈز. کہ ذرا سا فرق ہوگا. جب اونٹ کا بچہ پیدا ہوگا تو اس کو یہ کہا جائے گا, جب وہ 2 سال کا ہوگا تو یہ کہا جائے گا, جب 5 سال کی ایج کا ہوگا تو یہ کہا جائے گا. الگ الگ اس کے لیے ورڈز ہیں, وہ دونوں ایک نہیں ہوتے. اور ایسا بھی ہے کہ ایک ورڈ کے بہت سے اور دوسرے میننگ ایک ایک ورڈ کے. تو یہ جامعیت ہے ایک لینگویج کی. یہ الگ الگ مزاجوں کو بتاتی ہے, جامعیت الگ الگ قوموں کی نفسیات کو بتاتی ہے کہ ورڈز کو کیا میننگ اسائن کیے گئے.
اور الفابیٹس کیسے لکھے گئے، کیسے ارینج کیے گئے. تو یہ انسانوں کا مختلف ہونا ہے، خالی زبانوں کا اختلاف، یہ خالی ایک لفظ نہیں ہو گیا، یہ معمولی بات نہیں ہے. ان میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ بنایا. پھر ایک قوم کی زبان تو ایک ہی ہے، رنگ ان کے سب کے انسانوں کے آپس میں الگ الگ ہے. لینگویج ایک قوم کی تو پھر ایک ہی ہے، ایک جگہ سب ایک ہی لینگویج بول رہے ہیں، ایک ہی زبان بول رہے ہیں. ان میں ان سب کے رنگ الگ الگ ہیں. یہ کیٹیگرائزیشن ہے. یہ جیسے کیٹلاگ لائبریری کے اندر ہم جاتے ہیں تو پہلے سبجیکٹ کا کلاسیفیکیشن ہے. یہاں ہسٹری کی بکس ہوں گی، یہاں میتھمیٹکس کی بکس ہوں گی، یہاں ایسٹرونومی کی بکس ہوں گی. یہ سیکشنز الگ الگ ہیں. اب ایسٹرونومی کی جو سیکشن ہے، اس ایسٹرونومی کے سیکشن کے اندر یا میتھمیٹکس کا جو سیکشن ہے، اس میتھمیٹکس کے سیکشن میں ہر بک الگ ہے، ڈیفرنٹ ایک دوسرے سے. لیکن ایک کچھ کیریکٹرسٹک اس کی سب سے ملتی ہے، سب کی آپس میں کامن ہے کہ یہ سبجیکٹ کی ہے. اس کے باوجود ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے. یہ کیٹلاگنگ ہے. یہ اگر کیٹلاگنگ نہیں ہو، باہر سے کارڈ لیا آپ نے، اس کے اوپر نمبر پڑا ہے کہ کس سیکشن میں جائیں گے، کس الماری پر جائیں گے اور کس نمبر کی کتاب نکالنے میں جا کر لے آئے. یہ کیٹلاگنگ میں سب پر ایک جیسے کور چڑھا دیے جائیں تو زندگی بھر اس میں سے آپ 10,000 میں کیا 1,000 کتابوں میں سے کتاب نہیں نکال سکتے ہو. پھر اور زیادہ بڑی لائبریریز کے اندر کبھی کتاب کوئی نہیں ملے گی، اور پھر اس ترتیب سے اس جگہ رکھی نہیں جا سکے گی. وہ تو مکسڈ رہے گی، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں. یہ فوراً پھر اسی جگہ پر واپس بھی جا کر رکھ جائے گی. اس لیے کہ اس کی ایک کیٹیگری ہے، اس کیٹیگری میں بھی ہر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، اس کی ایک جگہ ہے. یہ کیٹلاگنگ انسانوں کے اندر ہے. اس میں سے دو چیزوں کی یہاں پہ بات کی صرف. آگے تو ان کی لینگویج ایک گروپ ہو گیا، ایک لنگوسٹک گروپ ہو گیا، ایک زبان ایک جیسی بھاشا بولنے والا ایک گروہ ہو گیا. اس لنگوسٹک گروپ کے اندر بھی ہر آدمی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. بہت سی چیزیں مختلف ہیں جو سامنے سے نظر آتی ہیں، وہ دکھائی ان کے سب کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ان فی ذلک لآیات للعالمین. یہ تمہارے آئیڈینٹیفیکیشن ہے کیٹلاگنگ کے لیے، ورنہ پہچان نہیں سکتے ایک دوسرے کو. یہ چھوٹے بڑے کے لیے نہیں ہے، اس سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو بہت ہے. قرآن نے کہا یا ایھا الناس، ہے دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. یہ بہت سی جہاں پر اس کو چھوٹ چھات اور اونچ نیچ کو ختم کرنے جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں انسانوں نے بنا لیے جاتیاں. قرآن نے کہا جاتیاں سب اللہ نے بنائی. تمہارا دور کہاں پر تھا کہ یہ کس قبیلے کے اندر پیدا ہو؟ اس قبیلے کی کیریکٹرسٹک صفات الگ ہے اور دوسرے قبیلوں کی الگ ہے. اس کی لینگویج الگ ہے، دوسروں کی الگ ہے، ان کی عادتیں الگ ہیں، ان کی الگ ہے، ان کی پسند ناپسند الگ ہے، ان کی الگ ہے، ان کے سائیکولوجیکل مزاج الگ ہیں اور ان کے الگ ہیں. اس سے یہ آئیڈینٹیفیکیشن الگ الگ جاتیاں ہوئی. یہ تمہارے بس کی بات نہیں جگہ ہم نے بنائے قبیلے اور ٹرائبز اینڈ سب ٹرائبز. لیکن ایک لفظ میں کہہ دیا، اس سے اونچ نیچ کا کوئی تعلق نہیں. لتعارف، یہ تو ہیومن کیٹلاگنگ ہے، یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی وجہ سے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جرم سے کوئی ریسپیکٹیبل نہیں ہوگا، قابل احترام کوئی پیدائش سے نہیں ہوگا. وہ اس بات سے ہوگا کہ کتنا اللہ کی پسند ناپسند کا لحاظ کرتا ہے. تم میں سب سے قابل احترام جو ہوگا اس کا کرائٹیریا یہ ہوگا. اس کا کرائٹیریا یہ نہیں ہوگا کہ کتنا بڑا بنایا، کس صلاحیت کا بنایا اور کس رنگ کے تھے اور کس قبیلے کے اندر تھے اور کس جاتی میں تھے. تو علم یہاں پہ صرف یہ دو چیزیں رکھی، کہا کہ دیکھو اس کے اندر اللہ کی کتنی آیات ہیں، لیکن یہ علم والوں کے لیے ہے، عالموں کے لیے ہے. تو تم اگر اس کی حکمتوں کو سمجھ سکو، غور کر سکو تو علم والے ہو. اور پھر جو علم والے نہیں ہیں ان کی نہیں سمجھ میں آ گئے، جو بالکل ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے اور کائنات سے علم حاصل نہیں کرتے. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اب یہ سب گناتے چلے جا رہے ہیں، کوئی علم والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، سننا چاہیں تب. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جہاں عقل کا استعمال کرنے والوں کے لیے آگے آ رہی ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جہاں انسان کو یہ سب صفات دی گئی ہیں. یہ ان سب اپنی فیکلٹیز کا قرآن کہتا ہے استعمال کرے. اور اس کی آیات میں سے تمہارا راتوں کی تمہاری نیند اور دن میں اس کا فضل تلاش کرنا. اس میں بھی ان لوگوں کے لیے اللہ کی آیات ہے جو سننا چاہتے ہوں. ایک صفت یہاں پہ یہ لے آئے، سننا چاہتے ہو. کہ مطلب اس بات کو سمجھو کہ دن اللہ نے کام کے لیے بنایا، رات آرام کے لیے بنائی. جہاں اسے ریورس کیا گیا، فیکٹریز چل رہی ہیں،
कंपनीज हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बड़ी बड़ी, वो तो कहते हैं 24 घंटे काम होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, हायर करने के लिए लोग बहुत से मिल गए, तुम्हारी नाइट की शिफ्ट, ये परमानेंट नाइट शिफ्ट हो जाए तो इंसान की साइकी बदल जाती है, इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर असर पड़ता है, नफ्सियात पर असर पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वहां उनके अंदर बहुत से डिप्रेशन और दूसरी चीजें उनके मुकाबले में जल्दी आती हैं और बहुत ज्यादा होती हैं, जो हमेशा नाइट में काम कर, जिनकी नाइट शिफ्ट होती है और दिन भर सोते हैं। दिन भर काम के लिए और रात के आराम के लिए ये एक नेचुरल, एक फितरी प्रोसेस दिया था। इस फितरत के अंदर जब दखलंदाजी की अपने स्वार्थ के लिए, तो फिर उस के बुरे रिजल्ट में आराम से सुकून से रहना था, तो फिर वो सुकून खत्म होता है, वो आ गया। वो जो सुनने को तैयार हो उनके लिए इसके अंदर भी आयात है। वमिन आयाती युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमअ व युनज़्ज़िलु मिनस समाइ माअन फयुहयी बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा। उसके आयात में से एक ये है कि जो युरीकुमुल बर्क़, तुम्हें वो जो लाइटनिंग एटमॉस्फेयर की जो बिजली चमकती है वो तुम्हें दिखाता है। इसमें खौफ भी है और तमा भी है, खौफ भी है और लालच भी है। खौफ जिससे आदमी भागता है, नुकसान कहीं ये ना हो जाए, नुकसान ना पहुंच जाए। तमा, काश ये मिल जाए हमें। ये दोनों चीजें एक दूसरे की उल्टी नहीं, अभी मिला नहीं है। तमा वो स्टेज है जिसे लालच, तमन्ना पैदा हो कि ये हमें मिल जाए, ये है तमा। खौफ अभी हुआ नहीं है, ये डर है कहीं ये ना हो जाए, इसे खौफ कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, हो जाने के बाद खौफ नहीं होता, वो तो फिर और तरह की कोई अगर ऐसी चीज हुई जो नुकसान की है, उस वक्त इंसान स्ट्रगल कर रहा है, लग रहा है वहां खौफ नहीं है। खौफ तो उससे पहले के लम्हे तक होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये दोनों चीजें उसके अंदर, वो जो तुम्हें बिजली चमकती भी नजर आती है और बिजली जगह जगह एटमॉस्फेयर में चमकती है, इसमें खौफ भी है और तमा भी है। क्या बात कुरान की, ये इतना सा आयत का इतना सा टुकड़ा जो है, ये भी अपने आप में अल्लाह की आयत में से था। तो ये भी कुरान का मिरेकल है। खौफ वाली बात तो हमेशा से थी। तमा क्या है इसके अंदर? ये तमा को तो पहले के लोग जान ही नहीं सकते थे। ये कोई इंसान पहले का नहीं लिख सकता था कि इसके अंदर वो चीज भी है कि इंसान तमन्ना करे काश बिजली चमकती। तो सभी ये कहते हैं कि न चमके, कहीं जो चमकती भी है इधर उधर तो फिर वो गिर भी जाती है बिजली। दो बादल है, बादल के दो टुकड़े हैं, उनके दरमियान में ऑपोजिट चार्ज अगर पैदा हो जाते हैं तो फिर ये जब ऑपोजिट होते हैं, जब मुखालिफ तो कशिश होती है, तो फिर उनके बीच में करंट जो है वो पास हो जाता है। तो वो एटमॉस्फेयर वो होती है, एटमॉस्फेयर की जो लाइटनिंग है या बिजली है, वो एक बादल से दूसरे बादल के बीच में होती है, क्लाउड टू क्लाउड। और एक लाइटनिंग वो होती है क्लाउड टू अर्थ होती है, जिसे कहते हैं बिजली गिर गई। जमीन पर एक ऑपोजिट चार्ज जो है वो क्रिएट हो गया। पूरा प्रोसेस है कि क्यों क्रिएट हो गया और कैसे, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। और एक चार्ज जो है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये, जैसे आपके बैटरी के दो हिस्से होते हैं, जैसे आपके बिल्कुल जो लेवल होते हैं वो ठंडा गर्म कहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है ये एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर से नीचे पैदा हो गया, तो वो बिजली कहते हैं, बिजली गिरी। तो इसे डरते हैं लोग, हर दौर में डरते हैं, आज भी डरते हैं, इसलिए कि वो तो तबाही है, जबरदस्त उसके अंदर गर्मी हुई हीट होती है, बेपनाह हीट होती है। उसके बिल्कुल करीब का जो एटमॉस्फेयर होता है उस चार्ज के, उस बिजली के, उसमें इतना टेम्परेचर होता है कि जैसे सूरज की जो सतह है, उसका जो आउटर आखिर के बाहर के हिस्से में सूरज की सतह के ऊपर सरफेस का जितना टेम्परेचर, उससे 5 गुना टेम्परेचर उस जगह क्रिएट होता है, 5 गुना ज्यादा। और मिलियंस ऑफ वोल्ट्स उसकी वो होती है, वोल्टेज होती है, जो उस करंट की वोल्टेज होती है। तो फिर खौफ की चीज तो हुई वो, इसलिए कि जहां जिसको स्ट्राइक किया वो खत्म हो गया। तो ये बिजली जो है ये इसलिए इंसान अब चमक रही है। आज का इंसान समझ सकता है कि तमा वाली बात, ये कोई सीन एंजॉय करने का नहीं होता। बच्चों को बोला देखो बहुत चमक रही है और देखो कितना खूबसूरत सीन है, हर एक की तरह से घबराता है अगर ज्यादा चमक रही है कहीं। ये लाइट इसलिए के मालूम है कि जहां बिजली गिर जाती है वहां तबाही हो जाती है, वहां खत्म हो जाते हैं लोग। तो ये तमा वाली क्या बात है? एक खौफ है, एक तमा है। ये तमा वाली बात तो अब मालूम हुई कि इसके लिए अगर ये नहीं होगी तो तुम्हारी फसलें नहीं पकेंगी, खेतियां बर्बाद हो जाएंगी, इकोनॉमी सारी खत्म हो जाएगी कि ये बिजली वहां नहीं चमकती होगी। तो
یہ پھر اس نے یہ بھی انتظام کیا، اسے بہت زیادہ بجلی چمکانی ہے اس پوری دنیا کے اندر، سارے ایٹماسفیئر کے اندر تمہاری کھیتیاں پکانے کے لیے، اور جب اتنی زیادہ بجلی ہوگی تو پھر بجلی گرے گی بھی، اس لیے کہ اس سے چارج جہاں نیچے ہی پیدا ہوتا ہے وہ گرتی ہے، یہ بھی اپنے اس نے رکھا ہے انتظام، یہ کہیں اپنی نشانیاں دکھانے کو، کہیں انسانوں کو خوف دلانے کو کہ تم دیکھو کہ اللہ تباہ بھی کر سکتا ہے، جس کے اندر تمہارے لیے روزی کا سامان ہے اس کے اندر تباہی کا سامان بھی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہیں کہیں گراتا بھی ہے۔ لیکن جتنی بجلی چمکتی ہے یہ بجلی گرنی شروع ہو جائے تو انسان بچیں گے زمین پر، اور جتنی گرتی ہے جو کلاؤڈ ٹو ارتھ ہے وہ، یہ جتنی بجلی گرتی ہے وہ ایک سیکنڈ میں 100 بار گرتی ہے اس زمین پر، ایک سیکنڈ میں 100 بار، 100 ٹائمز ہر سیکنڈ پر زمین پہ، کہیں نہ کہیں ہر سیکنڈ میں جتنی بار بولوں گی تو ہزاروں، ابھی اس جملے کے بولتے بولتے ہزاروں جگہ بجلی گر چکی ہے۔ تو یہ جو گرتی ہے یہ اس کا یہ ایوریج جو ہے وہ یہ کہ یہ 1 بلین پر ڈے، ایک دن کے اندر 80 لاکھ بار بجلی گر رہی ہے زمین پر، 80 لاکھ بار، 1 ملین ٹائمز، 3 ارب سے زیادہ ٹائمز ایک سال میں بجلی گر رہی ہے زمین پر، کتنے لوگ مر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا انتظام۔ سمندر میں ہوتی ہے، سمندر کے حصے سے بھی گرتی ہے، جنگلوں ان غیر آباد علاقوں کے اوپر گرتی ہے۔ ٹوٹل انسان جو مرنے کی تعداد ہے کہ جو انسان یہاں مرتے ہیں وہ انسان سال بھر میں 2000 مرتے ہیں بجلی گرنے سے، جہاں ایک سال میں 3 ارب سے زیادہ جگہ بجلی گر رہی ہے اس زمین پر۔ اب ہمارے پاس وہ انسٹرومنٹس اور گیجٹس بن گئے جن سے ان کو سب کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، گنا جا سکتا ہے۔ تو جب اتنی ایک زمین کے اوپر بجلی گر رہی ہے تو یہ تو زمین پہ کوئی بچتا ہی نہیں، سب تباہ ہو جاتے، سب کچھ، ساری زندگی باقی ہے۔ کہیں کہیں آپ اس نے تمہیں خوف دلانے کی وجہ سے تمہارے اندر وہ چیز رہے، تمہیں اس کی یاد آ سکے، اسے اس کی آیات سمجھ سکو، تو کہیں کہیں نقصان ہوتا ہے۔ 2000 لوگ ہیں پر سال میں جو بجلی گرنے سے مرتے ہیں، جبکہ 3 ارب سے زیادہ بار زمین پر بجلی گرتی ہے۔ یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ بہت معمولی سا، یہ تو بہت معمولی سا حصہ بھی اس نے یہ دیا تاکہ تمہیں معلوم رہے کہ جتنی چیزیں فائدہ اٹھانے کی ہیں وہ ان کے اندر ڈر کا پہلو بھی ہے، اور اس کے کنٹرول میں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی جس میں خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے، ڈر بھی ہے اور لالچ بھی ہے۔ اس کے اندر جب یہ بجلی آسمان کے اندر جب یہ کرنٹ پیدا ہوتا ہے، ایٹماسفیئر کے اندر 70% سے زیادہ، قریب 75% نائٹروجن ہے، سب سے زیادہ گیس جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں نائٹروجن ہے۔ یہ نائٹروجن گیس جو ہے یہ اس فارم میں جیسی وہاں موجود ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس گیس کے اندر جب یہ کرنٹ اور اسپارک چلتا ہے تو پھر وہ پانی کے اندر، اور یہ بجلی جب ہی چمکتی ہے جب بادلوں کے بیچ میں ہوتی ہے تو وہ پانی جو ہوتا ہے اس پانی کے اندر اس اسپارک سے وہ نائٹروجن گھل جاتی ہے، وہ کھاد بن جاتی ہے۔ تو اس پانی کے اندر پروڈکٹیوٹی وہ جو زمین آسمان سے آتا ہے، وہ جاتا ہے جی کہا وہ میرے سماج مان، اس کے فوراً بعد اس کا ذکر کیا کہ پھر آسمان سے اوپر سے وہ جو بارش نازل فرماتا ہے فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو پھر مردہ زمین میں اس کے بعد جان پڑ جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر اب نائٹروجن مل چکی ہے، وہ نائٹروجن جو مل جاتی ہے پانی کے اندر تب وہ نیچرل فرٹیلائزر ہوتا ہے، وہ یہ کھاد شامل ہوتی ہے اوپر سے جو پانی آتا ہے۔ اور اگر یہ بجلی نہیں چمکتی تو اس پانی سے یہ فصلیں نہیں پکتی، اس میں یہ فرٹیلائزر نہیں ہوتا جو نیچرل فرٹیلائزر ہے۔ یہ تماکی والی بات اب سے 1400 سال پہلے کسی کو معلوم نہیں تھی، کوئی اس کی تمنا نہیں کر سکتا تھا کہ کاش بجلی چمکے۔ آؤ بچے دیکھو کتنا پیارا سین ہے، بجلی چمک رہی ہے، کھڑا ہو کے انجوائے کرے کہ بجلی چمک رہی ہے۔ ایک ڈر ہر ایک کو پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ تباہی کتنی لا سکتی ہے، کچھ نہیں پتا کہاں گر جائے گی، یہ بھی نہیں معلوم، تو ایک ڈر کا پہلو اس کے اندر موجود ہے۔ یہ تما والی بات تو جانتے ہی نہیں تھے لوگ، یہ تو اب معلوم ہوئی، قریب کے دور کے اندر معلوم ہوئی کہ یہ اگر نہیں ہوتی تو وہ پانی جو ہے اس پانی کے ذریعے ہمارے یہاں کا ویجیٹیشن پھلتا پھولتا نہیں جو اوپر سے پانی آتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور مردہ زمین کے اندر جب پھر پانی آتا ہے تو جان پڑ جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، جو عقل کا استعمال کریں اس میں ان کے لیے آیات ہے۔
اس سے پہلے والی باتیں بھی تو عقل سے متعلق تھیں. ان کے لیے جو سنیں، ان کے لیے جو تفکر کریں اور غور و فکر کریں. قرآن سے زیادہ کسی نے دنیا کے اندر کوئی کتاب آج تک آئی ہی نہیں ہے. جب سے کتابوں کی ہسٹری ہے بکس لکھنے کی، تب سے آج تک کوئی بک ایسی لکھی نہیں گئی ہے جس کے اندر عقل استعمال کرنے کی اتنی تاکید ہے جتنی قرآن کرتا ہے، جتنی بار کرتا ہے اور جتنا زیادہ کرتا ہے. قرآن کے ماننے والوں سے کہا تھا عقل استعمال مت کرنا. کیا عقل استعمال کریں گے؟ سنیں گے نہیں. جب اس کے میننگ بھی نہیں جانتے ہوں گے اس سے بھی دور رہنا. اور پھر ان چیزوں کو کہاں وہ سمجھیں گے جب تک جو لوگ اسے جانتے ہیں سائنٹیفک باتوں کو جب یہ سمجھائیں گے ان لوگوں کو جو عربی اداروں سے نکلے، جب یہ اس پروسیس کو سمجھائیں گے تب وہ اس کے صحیح میننگ بیان کر پائیں گے. آپ لینگویج کے معنی سمجھ لیں گے تو آپ صحیح میننگ بیان کر پائیں گے. وہ اس پروسیس کو سمجھ لیں گے، اس علم کو سمجھ لیں گے تب بیان کر پائیں گے. دیکھیے قرآن کا میڈیم عربی ہے، سبجیکٹ عربی نہیں ہے. سبجیکٹ تو بہت ڈسکس ہوئے، وہ سبجیکٹ سکھانا مقصد نہیں تھا، وہ سبجیکٹ بھی ان کا یوز تھا ہدایت کے لیے. اب یہاں جو سبجیکٹس ڈسکس ہوئے، لائٹننگ کی خالی ہم بات کر لیں، ارتھ کے ایلیمنٹس کی بات کر لیں جو گزرا، یہ عربی مدارس میں یہ سبجیکٹ نہیں پڑھائے جاتے. وہاں ان کو لینگویج آتی ہے، لینگویج پڑھائی جاتی ہے عربی میڈیم. یہ سبجیکٹس نہیں پڑھائے جاتے. اس کا مطلب کیسے سمجھیں گے؟ اس کا مطلب تب سمجھیں گے جب آپ سمجھائیں گے. جنہوں نے ان سبجیکٹس کو جانا ہے جب وہ ان کو سمجھائیں گے تب سمجھیں گے. اس سے پہلے وہ نہیں سمجھ سکتے. کتنا تفکر کر لیں، کتنا غور کر لیں اور کتنے عقل کا استعمال کر لیں تب بھی نہیں سمجھیں گے. آپ بھی نہیں سمجھیں گے جب تک آپ عربی زبان نہیں آئے گی، میڈیم نہیں آئے گا تو آپ بھی نہیں سمجھیں گے. تو یہ دونوں کی امپورٹنس ہے. اس کا یہ کہنا کہ صرف وہ عربی مدارس والے ہی اس کو سمجھیں گے، یہ غلط تصور ہے اور غلط بات کہی جاتی رہی. دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کے درجے کی نہیں، انشاء نہیں، اس کا عربی لٹریچر نہیں، ادب نہیں، لفظی معنی جو ہے اس حد تک عربی کا علم حاصل کر لیں کہ لفظی معنی معلوم ہو جائیں، اور لیکن ایکوریٹ کہ اس لفظ کے یہ معنی ہے ایکوریٹ، یا اس لفظ سے یہ اتنے بہت سے یہ معنی نکلتے ہیں. تو پھر ساری فیلڈز کا علم آج کی دنیا میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. پہلے آپ ایک دکان سے سب کچھ لے آتے تھے جا کر. ہمارے دادا کے دور میں، ہمارے والد کے دور میں بھی، ہمارے بچپن کے دور میں بھی، ہمارے بچپن میں بھی زیادہ تر چیزیں ایک دکان پر مل جاتی تھی. اس وقت کی دنیا میں باقی چیزیں ہوتی نہیں تھی، تو نہیں جتنی ہوتی تھی وہ ایک جگہ مل جاتی تھی ایک بڑی دکان کے اوپر. آج سب چیزوں کی دکانیں الگ ہوتی ہیں. ایک ڈاکٹر ہر طرح کی دوائیں دے دیتا تھا. ایک ہی ڈاکٹر ہر مرض کی ہر طرح کی جتنے بھی کوئی بھی ڈائگنوسس وہی کرتا تھا اور دوا دیتا تھا. اب آپ کو وقتی طور پر کسی سے کچھ بھی کنسلٹ کر لیں، کان کی اگر آپ کا درد ہے تو وہ انٹی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے، وہ کارڈیالوجسٹ کے پاس نہیں جاتے. وہ زیادہ سے زیادہ ایک پین کلر دے دے گا، وہ بھی یہ کہے گا ان کے پاس جائیے. اسپیشلائزیشن کا علوم بڑھ گئے. تو پھر اس کے بعد سے اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا، تخصص کا. تو پھر اس تخصص کے دور میں کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں ہی سپریم ہوں، میں سب کچھ بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا، نہیں کر سکتا. آپ میں سے بھی اگر عربی وہ سیکھ ملے تو آپ میں سے الگ الگ لوگوں کی الگ الگ فیلڈ ہوں گی. سارے فیلڈز کا علم آپ سب کو نہیں ہو سکتا. ہر ایک کے شعبے الگ ہوں گے، ایکسپیرینس کے، تجربوں کے، علم کے. آپ کے شعبے کے اندر، ڈپارٹمنٹ کے اندر، دوسرے کے قرآن کو سمجھ کے اندر وہ سبجیکٹ جہاں پر آیا دوسرے اتنا نہیں سمجھ سکتے جتنا آپ سمجھیں گے جہاں وہ سبجیکٹ آیا جو سبجیکٹ کے ماہرین ہیں. تو ہر ایک کا اپنا کنٹریبیوشن ہوگا. قرآن نے کہا اس کے اندر آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کریں. وَمِنْ آیَاتِهِ، وقت ہو گیا. ہم آیت نمبر، اس لیے کہ بہت دور تک گئی ہے یہ اللہ کی آیات کا تذکرہ سورہ روم کے اندر. ہم آیت نمبر 24 تک پہنچے اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ آیت نمبر 25 سے پھر دوبارہ شروع کریں گے اگلی مرتبہ سورہ روم کی آیت نمبر 25 سے. سبحان ربک رب العزت عما